ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی انا ساگر تالاب کے پاس ذرا ہٹ کر ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قطب الدین، عرض کی جی حضور۔ فرمایا بیٹا اٹھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، وضو کر کے اذان دو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وضو فرمایا اور اذان دینا شروع کر دی۔ تو اجمیر شریف کے تمام ہندوؤں نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور گھروں سے باہر آ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ادھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ توحید و رسالت کی صدائیں بلند فرما رہے تھے۔ مسلمان ہندوستان کے سب سے زیادہ تاریک علاقے میں یہ پہلی توحید و رسالت کی صدا تھی جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بلند فرما رہے تھے۔ ہندو حیران کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اذان کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر پڑھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی تو ہندو اور بھی حیران ہو گئے۔ جب نماز پڑھانا معین الدین نے شروع کر دی تو ہندو اور بھی حیران ہو گئے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کسے سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے بت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے خدا ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بغیر خدا کے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ان ہندوؤں کو کیا معلوم تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں جو خدا ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ غرض کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نماز پڑھائی، دوسری پڑھائی، اسی طرح نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی شروع فرما دی۔ ادھر شام کا ٹائم ہو گیا۔ راجہ پرتھوی راج کے وہ ملازمین جو اس کے اونٹ چراتے تھے، شام کے ٹائم پر وہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ لے کر کے آئے اور خواجہ صاحب سے کہنے لگے فقیر سائیں یہ جگہ خالی کرو۔ فرمایا کیوں؟ ملازمین چرواہ کہنے لگے کہ بابا فقیر اس جگہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اور جگہ، یہاں اور بھی جگہ پڑی ہے، یہ اور جگہ تھوڑی پڑی ہے، کیا ضرورت ہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے؟ ہم نے جو 4 گز کی جگہ لے لی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں دوسری جگہ پر راجہ کے اونٹ بٹھا دو۔ لیکن وہ چرواہ تھے، جاہل گوار، انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھنے کو پھر کہا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ جب انہوں نے بار بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھنے کے لیے کہا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قطب الدین، عرض کی جی حضور۔ فرمایا بیٹا چلو اٹھو اور مصلی بھی اٹھاؤ، دیکھتے نہیں ہو کہ یہاں راجہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھنا چاہتے ہیں، چلو ہم کہیں اور جا کر ڈیرا لگائیں، یہاں راجہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہنے دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین کو لے کر دوسرے مقام پر چلے گئے۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، چرواہ اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن اونٹ ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ چرواہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، پہلے یہی اونٹ تھے کہ جب ہمیں دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج یہی اونٹ ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ تو ان چرواہوں میں سے ایک چرواہے نے کہا کہ یار کل شام کو تم نے اس فقیر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ وہ فقیر کہہ رہا تھا کہ راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، اب یہ بیٹھے تو ہیں۔ چرواہ بڑے پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے۔
پریشانی کے عالم میں تمام چرواہوں نے مشورہ کیا کہ چلو راجہ پرتھوی راج کو جا کر یہ معاملہ بتاتے ہیں۔ وہ جو گئے کہ اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، وہ جو کہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام چرواہ اکٹھے ہو کر راجہ پرتھوی راج کے پاس گئے اور کہنے لگے، مہاراج اس طرح ایک فقیر بابا ہے جو اونٹوں کو اٹھنے نہیں دے رہا ہے، اونٹوں کو اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ راجہ نے کہا، کیوں نہیں اٹھنے دیتا؟ ملازمین نے کہا، حضور معلوم ہوتا ہے کوئی جادوگر ہے، جادو کر کے ہمارے اونٹ اٹھنے نہیں دے رہا۔ راجہ پرتھوی راج نے ملازمین سے کہا، جاؤ اور اس فقیر بابا کو کہو، بابا مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو اور اونٹوں کو اٹھنے دو۔ اگر یہ اونٹ یہیں بیٹھے رہے تو بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اور فقیر تو جانوروں پر بڑے مہربان اور شفیق ہوتے ہیں۔ تمام چرواہ اکٹھے ہو کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور لگے ہاتھ جوڑنے اور لگے منتیں کرنے، بابا جی مہربانی کرو، اپنا جادو واپس لے لو اور اونٹوں کو اٹھنے دو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل تم نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لہٰذا ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، اور یاد رکھو جو فقیروں کو ناراض کرتے ہیں وہ خدائے ذوالجلال کو ناراض کرتے ہیں۔ جب تم نے خدائے ذوالجلال کو ناراض کیا تو اونٹ تم لوگوں سے ناراض ہو گئے تھے۔ اچھا، آئندہ کے لیے کوئی گستاخی نہ کرنا، اور یاد رکھو ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو پیارے خدائے ذوالجلال کو ماننے والے ہیں۔ جاؤ، جس کے حکم سے اٹھ بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے اٹھ بیٹھیں گے۔ جب چرواہ گئے، اونٹوں کو اٹھایا تو اونٹ اٹھ گئے، اونٹ اٹھ بیٹھے، لوگ حیران ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اسلام کی ترقی کرنے لگے۔ غریب نواز معین الدین کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اسلام ترقی کرنے لگا۔ ادھر کسی نے راجہ پرتھوی راج کو اطلاع دی کہ اجمیر شریف میں ایک فقیر بابا آیا ہے جو لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان بنا رہا ہے اور پاک پوتر تالاب میں اپنا منہ ہاتھ دھو کر نعوذ باللہ ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے اور کہتا ہے ان کی پوجا اور پرستش اور عبادت چھوڑ کر خدا کی پوجا کرو ورنہ تم سب جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے، اور تمہارے یہ پتھر کے بنے ہوئے معبود صنم بت تمہارے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ راجہ صاحب لوگ بابا فقیر کی اس دل فریب باتوں میں آ کر اور اس کی پیار بھری تقریر سن کر اپنے دھرم، اپنے دین، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ راجہ صاحب کے وزیروں، سفیروں، گورنروں نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگے، راجہ صاحب بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان ہمارے مذہب کے لوگوں کو ہمارے مذہب اور دین سے ہما پھیر کر اپنے دین میں داخل کر رہا ہے۔ راجہ صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ اجمیر شریف کا راجہ اتنا کمزور ہے جو اپنے مذہب کی رکھوالی بھی نہیں کر سکتا۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا کہ جاؤ اس فقیر بابا کو کہہ دو، بابا جی یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ تشریف لے جاؤ، یہاں اجمیر شریف میں آپ نہیں رہ سکتے اور تالاب سے پانی وغیرہ بھی نہیں لے سکتے۔ حضرات محترم، راجہ پرتھوی راج کے ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فقیر بابا آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں اور ہمارے تالاب سے آج کے بعد پانی وغیرہ بھی نہ لیا کریں اور ہاتھ وغیرہ بھی اس تالاب سے نہ دھوا کریں،
کیونکہ ہمارا تالاب پاک ہے، اور نعوذ باللہ جب آپ ہاتھ پیر اور جسم اس تالاب میں دھوتے ہیں تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے راجا کے ملازموں، دیکھو سارے لوگ اس تالاب میں نہاتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں اور کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، اگر ہم نے پانی لے لیا تو کیا ہو گیا؟ راجہ پرتھوی راج کے ملازمین نے کہا، بابا فقیر، وہ لوگ جو یہاں نہاتے ہیں، ہاتھ پیر دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، وہ سب ہمارے دھرم، ہمارے مذہب، ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ آج کے بعد اس تالاب سے پانی نہیں لے سکتے۔ جب راجہ پرتھوی راج کے ملازمین نے بدتمیزی کی باتیں شروع کر دی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قطب الدین، عرض کیجیے حضور۔ فرمایا، بیٹا اٹھو اور مشکیزہ اٹھا لو، اور وہ مشکیزہ اس تالاب سے پانی کا بھر لاؤ تاکہ پانی کی تکلیف وغیرہ نہ ہو، شاید یہ ہندو پھر ہمیں اس تالاب سے پانی بھرنے دیں یا نہ دیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مشکیزہ اٹھایا اور انا ساگر کے کنارے پر پہنچے، اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ اے راجہ کے ملازمین، کیا ہم یہاں سے یہ مشکیزہ پانی کا بھر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اب تو یہ مشکیزہ یہاں سے بھر لو، لیکن یاد رکھو آئندہ کے لیے اس تالاب سے پانی نہ لینا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکیزے کو پانی میں ڈبویا۔ جب مشکیزہ پانی سے اچھی طرح بھر گیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر اٹھایا تو انا ساگر کا سارا پانی اس مشکیزے میں آ گیا اور انا ساگر خشک ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے اپنے کمالات اور تصرفات سے سارے پانی کو مشکیزے میں بند کر لیا، اور زمین نے اپنے مسام کھول دیے اور سارا پانی زمین اپنے اندر جذب کر گئی اللہ پاک کی قدرت سے۔ حضرات، آپ سوچیں گے کہ زمین کیسے پانی جذب کر گئی، تو آؤ ذرا قرآن پاک کا 12واں پارہ پڑھو اور سورہ ہود۔ اللہ نے فرمایا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرمایا تو تفسیروں میں آتا ہے کہ 40 دن تک متواتر بارش ہوتی رہی اور پوری دنیا میں پانی ہو گیا، اور پانی اتنا بلند ہوا کہ اونچے اونچے پہاڑ جو زمین سے 40 گز اونچے تھے وہ بھی ڈوب گئے، زمین سے نرے اونچے تھے وہ بھی ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پر آپ اور آپ کے مومن قوم سوار تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پر آپ اور آپ کی مومن قوم سوار تھی، وہ 5 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی۔ آخرکار جب سارے کافر، بدکار، نافرمان ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کے کنارے پر لگایا جو موصل شہر کے قریب ہے۔ جب سارے کافر غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اتر گیا پانی اور خدا کا حکم نازل ہوا، واستوت علی الجودی، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ حضرات محترم، قرآن پاک فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کام پورا کر دیا تو آسمان نے برسنا بند کر دیا اور زمین سارا پانی چوس گئی۔ غور فرمائیں، جب اللہ نے کافروں منافقوں کو غرق کرنا چاہا تو پانی کو اتنا چڑھایا کہ پہاڑوں کی بڑی بڑی چوٹیاں ڈوب گئیں،
لیکن جب کام پورا ہو گیا تو پھر وہی سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ تو یاد رکھو اولیاء اللہ کی کرامت حقیقت میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، قدرت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ان کا ظہور اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ کمالات تصرفات تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مظاہر اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو سارا پانی انا ساگر کا خشک ہو گیا، سارا پانی مشکیزے میں جمع ہو گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لو بھائی ہندوؤں، ہمیں پانی نہیں لینے دیتے ہو، تم سیر ہو کر پی لو، اپنا منہ ہاتھ دھو لو، اس میں غسل کر لو، نہا لو۔ محترم سامعین، جب انا ساگر تالاب خشک ہوا تو تمام اجمیر شریف کے ہندو حیران ہو گئے، اور وہ لوگ دور دور سے جو اپنے گناہوں کو جھڑوانے آئے تھے بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب یہ گناہوں کی گٹھریاں کہاں لے جائیں گے اور کیسے ہلکے پھلکے ہو کر گھر جائیں گے۔ ادھر وہ لوگ جو اس تالاب سے ہر روز پانی پیتے تھے، منہ ہاتھ دھوتے تھے، وہ پریشان کھڑے ہیں۔ حتیٰ کہ تمام اجمیر شریف میں اس بات کی دھوم مچ گئی کہ بابا فقیر نے انا ساگر کو خشک کر دیا۔ لوگ رونے لگے، چلانے لگے، دہاڑے مارنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ بات چلتے چلتے راجہ پرتھوی راج تک پہنچ گئی۔ راجہ پرتھوی راج نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ یار یہ عجیب مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے تمام وزیروں، سفیروں، گورنروں کو اپنی مجلس شورا کو بلایا اور اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ بابا کے پاس جایا جائے اور منت سماجت کر کے اس کو کہا جائے کہ بابا مہربانی کرو اور یہ تالاب ہمیں واپس دے دو۔ آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ راجہ پرتھوی راج نے کہا کہ ساتھیوں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بابا فقیر کوئی بڑا پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے، یا پھر یہ فقیر بابا کوئی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، یا پھر اس کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے۔ ادھر کسی نے راجہ پرتھوی راج کو یہ بتایا کہ بابا فقیر نے یہ تالاب اس لیے خشک کر دیا ہے کہ آپ کے ملازمین نے اس بابا کو اس تالاب سے پانی پینے، ہاتھ دھونے، جسم پاک کرنے اور غسل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ راجہ پرتھوی راج نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بابا کی منت سماجت کرو، ہمارا یہ تالاب ہمیں واپس کر دو، کیونکہ اگر تالاب بند ہو گیا تو ہمارے اقتصادی اور معاشی فائدے کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اس تالاب کی وجہ سے اجمیر شریف میں بڑی رونق ہے، بڑی چہل پہل ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں اور تالاب کی آمدنی سے حکومت کو بڑے فائدے ہیں۔ لہٰذا جاؤ اور اس فقیر بابا کی منت کرو کہ بابا جی آپ اپنا جادو واپس لے لو اور ہمارا تالاب ہمیں واپس کر دو، اور بابا کو لے کر جاؤ اور بابا کو جا کر یہ کہہ دو کہ بے شک پانی لے لے، ہاتھ دھو لے، غسل کر لے، سب کچھ اس کے لیے عام اجازت ہے۔ راجہ پرتھوی راج کا حکم سن کر تمام وزیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور تمام وزیروں نے بڑی منت سماجت کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، ہمیں پانی پینے تک منع کر دیا۔ تو تمام وزیر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، نہیں بابا جی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں، آئندہ کے لیے ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونے پائے گی۔ بابا جی یہ تالاب آپ کا اپنا ہے، جس طرح چاہیں پانی لے لیں، جتنا چاہیں پانی خرچ کر لیں، غسل کریں، ہاتھ دھوئیں، پانی پئیں، حتیٰ کہ جو آپ کی ضرورت ہو پانی لے سکتے ہو، لیکن اب مہربانی کرو ہمارے تالاب کو جاری کرو اور اپنا جادو واپس لے لو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور راجہ کے ملازموں
اور اس کی پارلیمنٹ کے وزیروں، یاد رکھو ہمارا جادو وادو سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جادو وادو سے اور راجہ کے ملازموں اور اس کی پارلیمنٹ کے وزیروں، یاد رکھو ہمارا جادو وادو سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، اور ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے۔ ہم جب مشکل میں ہوں، ہمیں کوئی مصیبت آ گھیرے تو پھر ہم جادو سے نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم خدا کے پجاری ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، اور ہم مسلمان جادو کو حرام سمجھتے ہیں۔ سارے ہندو کہنے لگے بابا جی بہرحال آپ مہربانی کریں اور انا ساگر تالاب کو جاری فرمائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قطب الدین عرض کیجیے حضور، فرمایا بیٹا جاؤ اور یہ مشکیزہ اٹھا لو، اٹھا کر دوبارہ انا ساگر میں الٹ آؤ۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، دوبارہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرا چکے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، مشکیزے کو کندھے پر اٹھایا، سبحان اللہ، اور جا کر انا ساگر تالاب میں پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، اجمیر شریف کے ہندوؤں نے اپنی نظروں سے یہ منظر دیکھا۔ جو ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا مشکیزہ انا ساگر میں ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے انا ساگر تالاب منہ تک بھر گیا، زمین نے اپنے مسام کھول دیے اور تالاب کناروں تک بھر گیا۔ حضرات محترم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر 32,000 ہندوؤں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔